حکیم لقمان رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے پوری زندگی مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا انسان کے لیے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا لیجئے۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دست سوال دراز کرے۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس عقل آئی۔ حکیم لقمان نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ عقل نے کہا، میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ اس کے بعد شرم آئی۔ حکیم لقمان نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ شرم نے کہا، میں شرم ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی۔ حکیم لقمان نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ محبت نے جواب دیا، میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ اب تقدیر آئی۔ اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر نے جواب دیا، میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا، وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ عقل بولی کہ جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا۔ حکیم لقمان نے اس سے بھی پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عشق نے جواب دیا کہ میں انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا کہ وہ تو شرم کا نشیمن ہے۔ اس نے بولا کہ جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا۔ اس سے بھی پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا کہ میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا کہ اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ لالچ نے جواب دیا، جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا، 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا: 1 محفل میں زبان کو، 2 دسترخوان پر پیٹ کو، 3 پرائے گھر میں آنکھ کو، 4 نماز میں دل کو۔ کہتے ہیں محبت سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے، لیکن عزت وہ جو اکیلے میں بھی کی جائے۔ سب کے سامنے دکھاوا تو غیر بھی کرتے ہیں، اپنا وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں بھی اتنی ہی عزت دے جتنی دوسروں کے سامنے دیتا ہو۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے: 1 رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، 2 من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔